حضرت عاصم بن ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نا جنگ احد میں بڑی دلیری کے ساتھ آپ لڑے تھے. 2 لوگوں کو آپ نے قتل کیا تھا، مصافے اور حارث کو. ان کی والدہ سلافہ بنت سعد، سلافہ بنت سعد بڑی مالدار عورت تھی، بڑی تیز تھی. اس نے قسم کھائی تھی کہ میرے 2 بیٹے چونکہ حضرت عاصم بن ثابت نے قتل کر دیے، اس نے قسم کھائی تھی کہ میں نا معاذ اللہ انہیں قتل کراؤں گی اور ان کی گردن اترواؤں گی اور ان کی کھوپڑی میں شراب بھر کے پیوں گی. جملے بولنے والے کئی دفعہ بڑا ہی بول جاتے ہیں. حضرت عاصم بن ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ، سلافہ بن سعد کہنے لگی کہ میرے بیٹے چونکہ انہوں نے قتل کیے تو 100 اونٹ دوں گی جو انہیں شہید کرے گا، اور پھر میں معاذ اللہ ان کی گردن اتروا کے کھوپڑی کے اندر شراب بھر کے پیوں گی. حضرت عاصم بن ثابت بڑے بہادر تھے، قابو نہ آ سکے. کافروں نے ایک چال چلی کہ مدینے سے کچھ مبلغ مانگے تبلیغ کرنے کے لیے. بطور مبلغ کو مانگا لیکن رستے میں بددیانتی کی، جھوٹ بولا، ظلم کیا، انہیں گرفتار کیا اور گرفتار کر کے معاذ اللہ تعالیٰ انہیں بیچنا چاہا. حضرت عاصم بن ثابت کہنے لگے میں میدان کا آدمی ہوں، میں قید ہونے سے لڑائی کرنے کو بہتر سمجھتا ہوں، میں کفار کا قیدی ہونے سے شہید ہونے کو فضیلت دوں گا. تلوار نکال لی، لیزے نکال لیے، لڑنے لگے. اب اکیلا آدمی اور سامنے درجنوں بیسیوں لڑنے والے، سب کا رخ جب انہی کی طرف ہوا حضرت عاصم بن ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھنے لگے اب شہید ہو جاؤں گا. تو آپ نے ایک دعا مانگی، کہنے لگے اے اللہ میرے بدن کی حفاظت کرنا، اے اللہ میرے وجود کی حفاظت کرنا، گویا میری لاش کی یہ بے حرمتی نہ کرے، اللہ حفاظت کرنا. شہید کر دیے گئے. جیسے ہی آپ شہید ہوئے تو اب وہاں تو منت یہ تھی نا معاذ اللہ کے گلا کاٹیں گے اور معاذ اللہ کھوپڑی میں شراب پیئیں گے. انہوں نے دعا کر دی، یا اللہ حفاظت کرنا. آپ سب بھی دعا کریں، یا اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ دنیا میں بھی حفاظت فرما، قبر میں بھی حفاظت فرما، حاسدوں سے، شریروں سے، مفسدوں سے، اے اللہ حفاظت کرنا. یہ دعا فرمائی. جب آپ شہید کر دیے گئے نا، لاش مبارک قریب تھی تو کافر گردن کاٹنے کے لیے آگے بڑھے تو سینکڑوں کی تعداد میں شہد کی مکھیاں آ گئیں. انہوں نے گھیرا ڈال لیا سارے وجود کو. اب کتنی کو مکھیاں اڑائیں؟ 1 کو اڑاتے ہیں 10 اور آ جاتی ہیں، 2 کو اڑاتے ہیں 10 اور. ان کا خیال تھا شاید وجود کاٹنے آئیں گے. وہ چلے گئے، کہنے لگے شام کو جب مکھیاں چلی جائیں گی تو دوبارہ آئیں گے. لیکن جب مکھیاں اڑی تو انہوں نے وجود کو چھوا بھی نہیں تھا. انہوں نے وجود کی حفاظت کی دعا مانگی تھی، اے اللہ ان سے میری حفاظت فرما، مجھے ثابت قدم رکھ. مکھیوں نے وجود کو چھوا بھی نہیں. اور جب رات ہوئی تو نہ بادل تھے، نہ پانی تھا، نہ ہوا تھی، لیکن اللہ نے پانی بھیجا، بارش آئی، اور حضرت عاصم بن ثابت کی لاش کو بہا کے لے گئی، وجود بہا کے لے گئی. سویرے ڈھونڈتے رہے پر ان کا وجود کسی کو ملا. سویرے اٹھ کے موبائل پہ نظر ڈالنا ضروری نہیں، کھاتا دیکھنا ضروری نہیں. سویرے اٹھ کے کوئی روب ڈالنے کے نئے نئے طریقے اور مال کمانے کے نئے نئے طریقے سوچنا، یہ تو مردہ کر دیتا ہے دل کو. سویرے اٹھ اور سب سے پہلے دل پہ نظر ڈال. اگر تیرا دل بغض سے پاک ہے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ پیسے اگر آج تھوڑے بھی کمائے گئے تو نیند رات کو انشاءاللہ سکون کی اللہ عطا فرمائے. لیکن اگر اندر حسد کا، بغض کا، نفاق کا دھندا چل رہا ہے، دھندا. کیا خوبصورت بات کرتے ہیں اللہ کے بندے. حضرت سلطان بہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے، اور دل کالے نالو منہ کالا چنگا، جے کوئی رمز پچھانے. دل کالے نالو منہ کالا چنگا، جے کوئی رمز پچھانے. چھوڑ، منہ کالا ہو جائے تو کام چل جاتا ہے، لیکن دل کالا ہو جائے تو تباہی اتر جاتا. دل نہ تیرا سیاہ کالا ہو، مہربانی کر. اتنی لڑائی کسی کے ساتھ نہیں جتنی تکلیفیں ابو جال اور اس کی اولاد نے میرے رسول کو پہنچائی. لیکن میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور سون یار سون، چھوڑ تو سسر کی بات، تو چھوڑ ساس کی بات، تو چھوڑ بھائی کی بات، تو چھوڑ پڑوسی کی بات، چھوڑ تو مالک کی بات. اکرمہ بن ابو جال دوڑ گیا تھا، ابو جال کا بیٹا، وہ اپنے باپ سے زیادہ دشمنی کرتا، دوڑ گیا
اور وہ کہنے لگے لوگ مکے والے کہ اگر اکرمہ ہاتھ لگ گیا تو عمر فاروق اس کے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے، علی لٹکا دیں گے اس سے، یہ بڑا کافر ہے، بڑا ظالم ہے۔ اکرمہ کی بیوی آ کے مدینے والے رسول کے قدموں میں بیٹھ کے رو کے کہنے لگی سونیا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تکلیف اس نے بڑی دی ہے، حضور اس نے اس کے باپ نے ستایا بڑا ہے، یا رسول اللہ کو مہربانی ہو جائے۔ تو نبی پاک نے سر سے پگڑی اتار کے دی، فرمایا جا اسے جا کے نشانی دینا کہ رسول نے تجھے معاف کر دیا۔ تو کون سے اتنے بڑے دعوتیں لیے بیٹھا ہے؟ اور میں بڑی دفعہ کہہ چکا ہوں، بڑی دفعہ، کہ نبی پاک کی شہزادی کا قاتل حضرت زینب بڑی بیٹی جس نے نیزہ مارا تھا گھوڑے کو اور وہ گھوڑے سے گر گئی تھی، وہ آ گیا فتح مکہ کے بیٹی کا قاتل، اور اس نے اپنے چہرے پہ نقاب اوڑھ کے نا تو نبی پاک کے سامنے آیا، کہنے لگا بہت بڑا دشمن بھی آئے تو معاف کر دیتے ہو۔ تو نبی کریم فرمانے لگے بیٹیاں بھولا نہیں کرتی، پر تو کلمہ پڑھ میں تجھے بھی معاف کرنے کو تیار۔ یہ بھولا نہیں کرتی، کیا کروں، بیٹیاں کہاں بولتی، کیونکہ پڑھ نہ کلمہ۔ یار آپ بات کو سمجھے، کون سی دعوتیں لیے بیٹھے؟ کر لو اس بہن کو فون جس کے ساتھ بلا وجہ کا رٹا ڈال لیا ہے، چچا چچا ہی ہوتا ہے، وہ کوئی کافر مشرک تو نہیں نہ ہو گیا، کر لو صلح۔ اور سنو، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بھائی اگر ناراض ہو تو جو صلح پہلے کرے گا وہ جنت میں پہلے جائے گا، آگے آگے چلے گا۔ مہربانی فرمائیں سب سے پہلے اپنی زندگی سے یہ عداوت نکالیں۔ ہمارا کسی سے رٹا ہی کوئی نہیں، جھگڑا ہی کوئی نہیں، کیا ضرورت ہے؟ جھگڑا اس کا ہوتا ہے جس کی کوئی ذات ہوتی ہے، جھگڑا اس کا ہوتا ہے جس نے اپنے آپ کو بت بنا لیا ہے، جھگڑا اس کا جس نے انا پال لی ہے، جھگڑا تو اس کا ہے جو کہتا ہے میں کوئی شے ہوں، جھگڑا تو اس کا ہے۔ لیکن اگر میرے بھائی تیری ذات کوئی نہیں، تیرا رٹا کوئی نہیں، تو پھر حضرت سیدنا بلال حبشی حضرت ابو ذر غفاری سے ناراض ہو گئے تھے۔ بلال کا رنگ کالا تھا، ابو ذر غفاری کا گورا تھا۔ بلال مزدور آدمی تھے، ابو ذر غفاری سردار تھے۔ بلال حبشن کے بیٹے تھے، وہ چودھری کے پتر تھے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر میں تب راضی ہوں اگر تجھ سے بلال راضی ہو تو سیدنا ابو ذر غفاری نے 1 منٹ نہیں لگایا، ذات کا بت کوئی نہیں تھا، جا کے تو جناب بلال کے سامنے لیٹ گئے، کہنے لگے حبشن کے بیٹے اٹھا اپنا پیر اور میرے منہ پہ رکھ، اور میں دنیا والوں کو بتاؤں کہ تھا تو حبشن کا بیٹا، پر مدینے والے رسول نے تجھے کتنی عزتیں عطا کر دی۔ مہربانی کرو، آپ یقین کرو ایسے گھٹن سی ہے، 10 آدمی اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے کسی جگہ۔ آپ یقین کریں 4 دوست اور بڑی پیاری باتیں کر رہے ہیں، وہ کیا خوبصورت ان کی گفتگو ہے، لیکن ایک اٹھ کے گیا تو 3 اس کی غیبتیں کرنے لگ گئے، ایک ان میں سے اٹھ کے گیا تو باقی 2 غیبتیں کرنے لگ گئے۔ لب و لہجہ اتنا سخت اور ترش اختیار کیا جس کی حاجت ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو کبھی بھی اس طرح کا رویہ نہ، جس کی تعریف کر لی سو اس کی کر لی۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی ایک دفعہ تعریف کر لو کوشش کرنا زندگی پر دوبارہ توہین نہ کرنا، اپنی زندگی سے نکالیں گلا شکوہ، تھوڑی دیر کے لیے سیکھ لیں معاف کرنا، عداوت کو نکال دیں، پہل کریں۔ اور 2 قدم ہوتا ہے انسان کے لیے، صرف 2 قدم، ایک قدم آپ نے اپنے نفس کی خواہش پہ رکھنا ہے، انشاءاللہ دوسرا قدم اللہ کے قرب کی طرف بڑھ جائے، اللہ کے قرب کی، صرف 2 قدم ہے، لمبا مسئلہ کوئی نہیں۔ تو پہلی بات محبت کے لیے یہ دیکھیں، اسلام نے نماز فرض کی، نماز بندے کا اللہ سے رشتہ ہے، لیکن فرمایا وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اکیلے اکیلے نہ پڑھنا، جماعت کے ساتھ پڑھنا، جماعت کے ساتھ۔ پھر فرمایا چھوٹی مسجد میں جمعہ نہ پڑھنا، جامع مسجد میں جا کے پڑھنا۔ پھر فرمایا جب عید پڑھنا تو کھلے میدانوں میں سارے مل کے پڑھنا۔ پھر فرمایا جب حج پہ آؤ نا تو تمہیں سکون شلوار قمیض میں ہے یا تہمت کرتے میں ہے، لیکن جہاں جب میری بارگاہ میں آؤ نا میرا دل کرتا ہے سب کا ایک رنگ ہو، سفید۔ اور بڑی خوبصورت حدیث ترغیب و ترہیب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لاکھوں حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں نا، میدان عرفات میں کوئی بہت عالیشان بندوبست آج بھی نہیں ہے، آج بھی لوگ چٹانیوں پہ بیٹھتے، اور اے سی والی بس میں بھی آپ بیٹھ کے جائیں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ گرد آپ پر پڑ ہی جاتی ہے، وضو کرنے جائیں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ریت سر میں، داڑھی میں، بالوں میں پڑ جاتی ہے۔
لیکن لاکھوں لوگ آئیں پر اکٹھے ہو کے آئیں. اکیلے اکیلے کوئی میدان عرفات میں جائے اور 9 ذی الحج کے علاوہ جائے تو یہ مقام اسے نہیں ملتا. لاکھوں آئے، اکٹھے آئے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رب کریم آسمان کے دروازے کھول کے فرشتوں سے فرماتے ہیں ذرا نیچے تو نظر کرو. فرشتے دیکھتے ہیں نیچے تو اللہ فرماتا ہے ان کے چہروں پر گرد ہے، کہ بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے والے، ان کی حالت دیکھو کتنی آج خستہ ہے. گویا تم نے تو کہا تھا نا یہ فساد پھیلائیں گے، تو فرشتوں مجھے بتاؤ یہ اربوں پتی، یہ مفتی، یہ صوفی، یہ علامہ، یہ شیخ، یہ پیر، یہ اتنے اتنے بڑے لوگ یہ کدھر آئے ہیں بتاؤ. تو فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ تجھے راضی کرنے آئے ہیں. یہ لاکھوں لوگ گھر بار چھوڑ کے تجھے راضی کرنے آئے. تو میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں پھر رب فرماتا ہے تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو دوزخ سے آزاد کر کے ان کے لیے جنت کا فیصلہ کر لیا. اور حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں میں نے 1 سال کہا تھا اے اللہ مجھے بتا تو صحیح، اتنے بلا لیے ہیں، قبول کس کس کا ہوا ہے؟ تو کہتے ہیں میں اور جاگتے ہوئے تو عاطف غیب سے ندا آئی فضیل تو کو منشی نہیں اللہ کی رحمت کا کہ تجھے پوچھ کے قبول کیا جائے گا. میں نے بلایا ہی اسے تھا جس کا میں نے قبول کر لینا تھا، دوسرا میں نے داخل ہی کوئی نہیں ہونے دیا. یہاں آیا ہی وہ ہے جس کا میں نے قبول کرنا تھا. حضور فرماتے ہیں رب فرماتے ہیں گواہ ہو جاؤ میں نے ان کے گناہ بخش کے جنت کا فیصلہ کر. اگلے لفظ سنیں گے تو اور خوش ہو جائیں گے. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرمانے لگے، حضور فرمانے لگے رب فرشتوں سے فرماتا ہے انہیں بھی بخش دیا ہے اور جن جن کے لیے یہ دعا کریں گے میں ان سب کی بھی مغفرت فرما دوں. تو یہ ساری اجتماعی عبادات مسلمانوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے، آپس کی محبتوں کے فروغ کے لیے. زکوٰۃ کیا ہے؟ امیروں کا غریبوں کو حصہ دینا. قربانی کیا ہے؟ اپنے پیسوں کا جانور خرید اور اپنے پیسے لگا کے اسے ذبح کر، پھر اس کا گوشت بنا، ساری ڈیوٹی تیری پر دینا غریبوں کو. یہ کیا ہے؟ یہ لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے، یہ محبتیں پیدا کرتا ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک دوسرے کو تحفہ لیا کرو، دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے. تحفہ لیا دیا کرو، اس سے صرف لینا نہیں، تحفہ مہربانی فرمائیں. کسی کی جیب پر دھیان رکھنا منع ہے دین میں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا کہ لوگ تم سے پیار کریں تو فرمایا جو ان کی جیبوں میں ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ. پھر تم یہ چھوڑ دو کہ یہ میرے لیے لایا کیا ہے. اگر تم لوگوں کی جیبوں پر توجہ کرو گے تو پھر وہ لوگ تم سے کبھی محبت نہیں کریں گے. لیکن ایک شریعت نے جو اینگل دی تحفے طائف کی، اس کا جو انداز ہے اس پر ذرا غور کریں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میری اماں نے نا حریرہ بنایا. عرب شریف میں کھانا بنتا تھا حریرہ. میرے والد گرامی نے میری ماں سے سفارش کی، ان کے والد حضرت عبداللہ ابن عمر یہ میدان احد کے پہلے شہید ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو جو شہید ہوا رب نے اس پر پردے ڈال کے بات کی، لیکن جابر جب تیرے والد گئے ہیں تو رب نے بے پردہ گفتگو فرمائی ہے. اتنا بڑا آدمی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ. تو انہوں نے نا اپنی بیوی سے کہا کہ اچھا سا حریرہ بناؤ، میں نے سرکار کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. تو کہتے ہیں بڑا پیارا، میری ماں نے نا بڑی خوشبو اس میں سے آ رہی تھی، وہ تیار کر کے اور بڑے برتن میں ڈال کے اوپر سے ڈھک کے مجھے دیا. جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں پہنچا تو اس کی خوشبو تو دور سے آ رہی تھی، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے غیب کی کنجیاں حضور کو عطا فرمائی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی فرمانے لگے تیرے باپ نے گوشت پکا کے بھیجا میرے لیے، اندر حریرہ ہے اور خوشبو آ رہی ہے. حضور فرمانے لگے تیرے والد نے کیا گوشت بنا کے بھیجا؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات. سرکار کسی سے کسی چیز کا مطالبہ کریں تو یہ اس کے نصیب ہے، یہ تو وہ قبول ہو گیا. چونکہ نبی کریم کی تو بیٹی سیدہ فاطمہ کے گھر اگر شام کو کھانا نہ پکے تو رب جنت سے بھیج دیتا ہے، تو سرکار کو تو محتاجی نہیں کسی کی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ بات کو سمجھیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، اس اشارے کو سمجھے جس کو صحابہ سمجھے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تیرے ابا نے گوشت پکا کے بھیجا ہے. کہتے میں نے پلیٹ اٹھا کے اس کی حضور نے یہ حریرہ ہے، تو سرکار نے وہ نکال لیا.
کہتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ کہ میں چونکہ پختہ عمر کا نہیں تھا، میں واپس گیا، میں نے جا کے عرض کی کہ ابا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ تھا حریرہ ہے اور اس کی خوشبو بھی آ رہی، پھر حضور نے یہ کیوں فرمایا، یہ کیوں فرمایا کہ گوشت ہے اندر؟ قربان جائیں، کہا گھر جا کے میں نے عرض کی، میں نے کہا ابا جی حضور کو تو پتہ تھا حریرہ ہے، تو سرکار نے یہ کیوں فرمایا کہ گوشت لائے ہو؟ تو کہتے ہیں میرے ابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ سمجھے نا، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، رو پڑے اور فرمانے لگے تو خوش قسمت نہیں کہ حضور نے تجھ سے پوچھا ہے کہ تیرے باپ نے گوشت بھیجا، فرمایا جلدی کر ایک بکری پکڑ کے لا۔ کہتے ہیں میں باڑے سے بکری پکڑ کے لایا، میرے ابا نے اسے بنایا اور بڑے پریم سے گوشت بنایا اور میری ماں نے پکایا اور پھر برتن میں ڈالا۔ کہتے ہیں غروب آفتاب ہونے والا تھا جب میں وہ کھانا لے کے گوشت لے کے در رسول پہ پہنچا، اور جا کے جب میں نے پیش کیا تو حضور نے نہیں پوچھا کیا لائے ہو، اب نہیں پوچھا۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، پھر کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہن، اب نہیں پوچھا کیا لائے ہو، بلکہ کہتے ہیں میں نے جا کے رکھ دیا تو سرکار فرمانے لگے اللہ تجھے، تیری ماں کو، تیرے باپ کو میری طرف سے بھی بہترین جزا عطا کرے اور سارے نبیوں کی طرف سے بہترین جزا عطا پڑے۔ بات کو سمجھی؟ یہ جو تحائف ہوتے ہیں، لیکن نا پہلا حق سب سے پہلے غریبوں کو دینا ہے، اور جب آپ سمجھ لیں کہ میں اپنے محلے میں غرباء کو تقسیم کر چکا تو پھر آپ نے یہ تحفہ بانٹنا ہے، پھر عید پہ تحفے دینے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی صحابی کی شادی ہوتی تو اپنے دستے مبارک سے کھجورے بانٹا کرتے، کھجورے اپنے دستے مبارک سے بانٹا کرتے۔ تحفے سے محبت بڑھتی، اس سے پیار بڑھتا ہے۔ تو تحائف کا تبادلہ کریں، لیکن میں کہہ چکا ہوں کہ صرف لینے کا مزاج نہ بنائیں، یہ دو طرفہ معاملہ ہے، اس پر آپ غور کریں۔ پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ محبت میں مزید فروغ ہو تو زندگی میں عاجزی پیدا کریں۔ کنز المال میں حدیث ہے، ایک مختصر جملہ ہے حدیث کا، پر اسے یاد رکھنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا کوئی پھل ہوتا ہے، آپ کوئی کام بھی کرتے ہیں تو اس کا کوئی رزلٹ نکلتا ہے، پھل ہوتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ جو عاجزی ہے نا، اس کا پھل محبت ہے۔ تم اگر عاجزی کرو گے تو پھر اس کا پھل محبت ہے، جھک جائیں، جھکنے سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ کبھی سسر کو بھی معذرت کرنی پڑے تو یہ کوئی مشکل کام نہیں، غلطی ساس سے بھی ہو ہی جاتی ہے، ڈٹ نہ جائیں، اڑ نہ جائیں۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے معذرت نہیں کرتے تھے؟ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ سرکار غلطی کریں گے؟ نبی پاک کے لیے جو گناہ کا گمان کرے وہ گمراہ ہے، لیکن صحابی صفے سیدھی کراتے، ان کے پیٹ میں نبی پاک کا تیر لگ گیا تو حضور نے فرمایا نہیں مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے۔ وقت وصال حضور نے اعلان نہیں فرمایا کہ مجھ سے کوئی کسی شخص کو تکلیف پہنچی ہو تو بدلہ لے لے، تو کیا ابا جی غلطی کر ہی نہیں سکتے؟ کیا حضرت صاحب سے غلطی ہوتی نہیں؟ استاد صاحب اب معصوم ہو گئے؟ تو نیچے اترے تھوڑا سا، اگر آپ نے رشتے بچانے ہیں تو نیچے اتریں، ورنہ یاد رکھ لیں زندگی میں تنہا رہ جائیں گے۔ جسے جھکنا نہیں آتا اس کا کوئی رشتہ قائم نہیں رہتا۔ معاشرے کے اندر سکھی وہ شخص ہوتا ہے جسے دنیا سے پیار ملتا ہے، جس کا کوئی بھائی ہوتا ہے، جس کا کوئی بیٹا ہوتا ہے، جس کے ماں باپ ہوتے ہیں، جس کے دوست احباب ہوتے ہیں۔ انسان اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق سے سکھ پا کے سکھی رہتا ہے، اور اگر اسے مخلوق سے سکھ نصیب نہیں ہوتا، کم لوگ ہوتے ہیں جو صوفیاء ہیں، جو بزرگ ہیں، جو مخلوق کے سکھ کی امید نہیں رکھتے، لیکن میں بالعموم بات کر رہا ہوں، عوامی سطح پر لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے کہ میرا بیٹا میرا فرما بردار ہی ہونا چاہیے۔ خاتون یہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس کا کچھ نہ کچھ خیال رکھنے والا ہی ہونا چاہیے۔ خامد یہ تمنا کرتا ہے کہ میری بیوی میری خدمت گزار ہی ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں اس وقت معاشرے کے اندر پیدا ہوتی ہیں جب انسانوں کا انسانوں کے لیے پیار بڑھ جاتا ہے، جب وہ بہت ساری چیزوں کو درگزر کرنے لگتے ہیں، جب وہ خود محبت کو فروغ دیتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ،
سورہ حجرات کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مومن ہے نا یہ آپس میں بھائی بھائی. کتنا وسیع قرآن پاک نے اس عنوان کو کر دیا، کتنا زیادہ وسیع کر دیا. برادری کی، رنگ کی، قبیلے کی، علاقے کی ساری قید سے نکال کر فرما دیا کہ جس نے جہاں بیٹھ کے بھی نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے وہ تمہارا بھائی بن گیا، جہاں بیٹھ کے. اقبال کہنے لگے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اور اسلام تیرا دیس ہے، اس لیے کہ تو مصطفی ہے. جب لوگ قدورتیں پالنے لگ جاتے ہیں نا، نفرتیں، حسد، بغض، عداوت، کینہ پروری، تو ٹھنڈی جگہ پر بھی بیٹھ کے وہ سکون نہیں پاتے، اس لیے کہ ساتھ والے کو دیکھ کے جب 100 دفعہ گھورنا ہے اور جب آنے والے کا وجود برداشت ہی نہیں ہونا، اور جب انسان نے محسوس کرنا ہے کہ یہ بندہ آ گیا تو یہ کرب ہے. میرا کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ دوستوں سے یہ پوچھوں کہ گرمی کا موسم آ جائے وہ زیادہ تنگ کرتا ہے کہ کوئی مخالف دوست آ کے بیٹھ جائے وہ زیادہ تنگ کرتا ہے؟ زیادہ دعا کیا ہوتی ہے کہ یا اللہ موسم ٹھنڈا کر دے، کہ یا اللہ یہ بندہ چلا جائے. میرا خیال یہ ہے کہ بعض لوگوں پر سخت بوجھ بن جاتے. تیزی سے فروغ ہوا ہے عداوت کا، نفرت کا، اور ہماری نفرتوں کی جو وجوہات ہیں ان میں بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ بندہ میری طبیعت کا نہیں. مجھے صرف وہ بندہ درکار ہے جو میری مزاج کے مطابق چلے، ہاتھ باندھ کے میرے پیچھے چلے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوسروں کے مزاج کا لحاظ کرتے تھے، دوسروں کے مزاج کا پاس فرماتے تھے، خیال کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. عورت کے جذبات ہوتے ہیں، اس کا ایک اپنا زندگی میں اس کی کچھ خواہشات ہوتی ہیں. آپ کیا اس بات کو معمولی سمجھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوں رات کو تو حضور حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمائیں کہ اگر تو کہے تو میں نماز پڑھ لوں، اس لیے کہ وقت تیرا ہے. میرے بھائی، کسی کے مزاج کا جب آپ تو بوجھ بننے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ سمجھ لیں، مزاج کو سمجھ لیں اور کوشش کریں کہ فروغ محبت ہو، عداوت نہ ہو. یہ جو ہمارے پاس موقع آتے ہیں نا، عید کے اور حج کے، قربانی کے، رمضان کے، یہ سارے موقع دراصل اللہ نے دیے ہیں کہ آپس میں محبتیں تقسیم کرو. اور یاد رکھنا، محبتیں بانٹنے سے بڑھ جاتی ہیں، یہ تقسیم کرنے سے بڑھتی ہیں، یہ زیادہ ہوتی ہیں. ہم محبت نہیں بانٹتے، ہم مفادات کو دیکھتے ہیں، ہم مفادات کو دیکھتے ہیں. میں نے تو زندگی میں ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ کسی آستانے پہ، کسی ادارے میں، کسی مسجد میں، کسی تنظیم میں ان سے کوئی پیار زیادہ ہو گیا تو انہوں نے پھر اپنے وہ مفاد سامنے رکھ کے کسی اور کو وہاں داخل ہونے دیا، ورنہ انہوں نے کسی کو قریب نہیں پٹکنے دیا. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ جو ہمارا نمبر ہے وہ پیچھے نہ چلا جائے. ہم لوگوں نے فروغ محبت نہیں کیا. دیکھو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، صبح صبح سرکار کی ملاقات ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور لفظ بڑے خوبصورت ہیں حدیث کے. حضرت انس کہتے ہیں میں قربان جاؤں، میں تو غلام تھا نا، لیکن حضور فرمانے لگے، یا بنیا، او میرے بیٹے، تجھ سے ایک بات نہ کروں؟ یا رسول اللہ حکم کریں. تو نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے، انس بیٹا، پتر، اس بات کو یاد رکھنا کہ جب تو سویرے سو کے اٹھے تو سب سے پہلے اپنے دل پہ نظر ڈالنا، دیکھنا تیرے دل میں کسی کا بغض تو نہیں، کسی کی عداوت تو نہیں، اور پھر قربان جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تجھے اتنی جزا ملے گی، اتنا ثواب ملے گا، اتنا اجر ملے گا. کیا انداز ہے کریم محبوب کا، تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. حضور فرمانے لگے، انس دیکھنا ذرا ترتیب جملوں کی. فرمایا، انس صبح اٹھ کے اپنے دل پہ نظر ڈالنا، تیرے دل میں کسی مومن کا بغض تو نہیں. ثواب نہیں بیان کیا، بلکہ حضور فرمانے لگے، انس خیال کرنا بغض تو نہیں.
اور فرمایا انس یہ خیال کرنا اور بغض نہ رکھنا یہ تیرے نبی کا طریقہ ہے، فرمایا یہ تیرے رسول کی سنت ہے، اس کا ذرا خیال رکھنا۔ گویا حضور نے فرمایا یہ میری وصیت ہے، میرے اس طریقے کو ذرا جاری۔ آج ہم نے رشتے گوا لیے لیکن ہم بارڈر پہ بیٹھے رہے، سلنڈر کرنا نہیں سیکھا، چپ کر کے سلنڈر کرتے ہیں۔ آپ یقین کریں جو سلنڈر کرنے کا مزہ ہے نا وہ کسی اور چیز کا، اپنی زندگی کے اندر حق پہ کھڑے ہونا اور بات ہے، لیکن ہم تو ذات کے لیے کھڑے۔ اگر آپ تھوڑا سا اس پر توجہ کریں گے، عاجزی اختیار کریں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ محبتوں کو فروغ ہوگا۔ ایک تو درگزر کریں، تحفے کا لین دین کریں، عاجزی اختیار کریں، دل سے قدورت کو دور کریں، اپنے ان رشتہ داروں کو جو آپ سے ناراض ہیں ان کو فون کریں، اور کوشش کریں کہ جن جن کی غیبتیں کر چکے ہیں دوبارہ نہ کرنے کا عہد کریں۔ کوشش کریں کہ یہ جو بہت زیادہ لوگوں کے بارے میں بلا وجہ ہم نے سوچ لیا نا، یہ بھی میرا مخالف ہے، یہ بھی میرا مخالف ہے، یہ بھی، ان چیزوں کو بلا وجہ نکال دیں۔ خود کسی کا حسد کرے نہ اور کسی کو اپنا حاسد سمجھے نہ۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بڑی تکلیف دیتے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ہیں وہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہے، حضرت سمیہ ان کا نام تھا، اسلام کی پہلی شہیدہ۔ ان کے زیر ناف ابو جہل نے نیزہ مار کے انہیں شہید کر دی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کو اتنی تکلیفیں دی گئیں کہ وہ ان اذیتوں کی وجہ سے دنیا سے پردہ کر گئے۔ حضرت عمار بن یاسر کو خود کافر اتنا مارتے تھے کہ وہ اپنے حواس کھو بیٹھتے تھے اور ایسی باتیں کرتے تھے کہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ عمار بن یاسر بول رہے ہیں۔ اتنی سخت اذیت دیتے، اتنی سخت۔ دکھ قبول محمد بخشا، راضی رہن پیارے، دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن۔ اتنی تکلیف دیتے کہ حضرت عمار بن یاسر حواس کھو بیٹھتے، تکلیف میں آتے، صحابہ بڑا برداشت کیا۔ ایک دن میرے رسول پاک تشریف لائے اور حضور نے کہا او آل یاسر میں تمہیں مبارک دینے آیا ہوں، رب کریم نے تمہارے لیے جنت میں مکان بنا دیے ہیں۔ حضور نے تمہارے لیے، اللہ نے تمہارے لیے جنت میں مکانات، تمہیں مبارک ہو۔ تمہاری اذیتیں، تمہاری تکلیفیں، تمہارے درد، تمہاری راتیں کام آ گئیں۔ مالک نے تمہارے لیے مکانات بنا دیے ہیں، حالات ٹھیک کر دیے ہیں، طبیعتوں میں بہتری آ گئی ہے۔ میرے محبوب کریم رؤوف الرحیم سید عالم نور مجسم شفیع معظم آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں خوشخبری سنا دی۔ حضرت عمار کہتے ہیں پھر حالات بدلے، پھر میں نے جو مجھے اذیتیں دینے والے تھے میں نے انہیں گڑھوں میں گرتے دیکھا۔ آپ فرماتے ابو جہل کی لاش اٹھانے والا بھی بدر میں کوئی موجود نہ تھا، اور ابو لہب جو مجھے تکلیفیں دیتا تھا وہ مکے کے چوک میں مرا ہوا پڑا تھا، پر کوئی اس کے قریب جانے والا بھی موجود نہ تھا، کوئی نہیں تھا۔ آپ فرماتے ہیں وہ حالات بھی۔ حضرت عمار کا اپنا کیا حال ہوا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ